نئے DGISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے DGI کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر، کیبنٹ میٹنگ کے بعد انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے چل کے تو DGISI جو نئے ہیں ان کی تقرری ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی طے کہ جو ایک ISPR سے ان کی ویب سائٹ پہ ایک جو اناؤنسمنٹ تھی وہ انہوں نے اس کو یہ تو نہیں کہا کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ تقرری ہوگی، یعنی کہ فیوچر کی بات کر دی انہوں نے. دوسرا انہوں نے کہا جو تمام قوانین ہیں ان کے مطابق چل کے تو ہم یہ تقرری کریں گے. اور تیسری بات جو اہم انہوں نے کہی وہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی اس میں اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ جو معاملہ ہے، کیا معاملہ کوئی اتنا پیچیدہ تو نہیں ہے. سمپل بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی آپ کو ہم ٹائم لائن بتاتے چلیں کہ منگل کو اکتوبر 5 کو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے بعد اکتوبر 6 کو کور کمانڈرز کانفرنس میں جو بھی ڈسکشن ہوئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن، ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جو کچھ چینجز ہوئے ہیں، جو کور کمانڈرز کی تعیناتی ہوئی ہے، GHQ کی کچھ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، کچھ موومنٹس جو ہوئی ہیں، تو یہ بتایا گیا. اس جو انیشل تھی پریس ریلیز میں انہوں نے یہ بتایا DGISI کی تقرری کا ذکر نہ تھا پہلی جو پریس ریلیز ہے، لیکن ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ایک اور پریس ریلیز ہی سمجھے جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ نئے جو DGISI ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو کراچی میں کور کمانڈر تھے وہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ISPR کے ساتھ کی طرف سے بڑی تفصیل میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی جو ان کی کوالیفیکیشنز ہیں، جو ان کی اپوائنٹمنٹس وغیرہ اس کا بھی ذکر آیا اور اس پہ پھر بات ہونے لگی. پھر یہ سوال اٹھا کہ اس پہ نوٹیفیکیشن تو نارملی پرائم منسٹر ہاؤس سے آتا ہے اور کہ پرائم منسٹر نے اس پر سائن کیا یا نہیں کیا. پھر اس پر بات نہیں کی گئی، میڈیا بھی چپ رہا اور البتہ اندر خانے ڈسکشنز ہوتی رہیں. پرائم منسٹر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی 6 تاریخ کو جبکہ یہ پریس ریلیز آئی اور اس کے بعد جب یہ سوال اٹھا کہ پریس ریلیز جو DGISI کے حوالے سے آئی ہے اس پر پرائم منسٹر کی طرف سے جو انپٹ ہونا ہے وہ نہیں ہے، تو پھر سیریز آف میٹنگز ہوئی. ناظرین، بڑی اچھی بات ہے کہ بات چیت جاری رہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ڈیڈ لاک ایسا نہ ہو کہ بات چیت نہ ہو. تو بہرحال بات چیت جاری رہی اور پرائم منسٹر کو کل رات کو بھی پرائم منسٹر کو آرمی چیف جا کے ملے اور اس کا ذکر انفارمیشن منسٹر نے بھی کیا اور آج اور انفارمیشن منسٹر نے یہ بھی بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا وی آر آن دا سیم پیج. انہوں نے کہا کہ ہم بڑی کلوزلی کام کرتے ہیں، ہم ہر چیز پر جو ہے مشاورت کرتے ہیں اور اس پر بھی مشاورت کریں گے اور بات کو آگے لے کے چلیں گے اور ڈیسیجن اس پہ ہوگی. تو ہم نے سوچا کہ اس پر آج بات کر لیں. ناظرین، ہم نے اس پہ پروگرام وغیرہ نہیں کیا لیکن کیونکہ اب انفارمیشن منسٹر صاحب نے ایک اپنی پوزیشن دے دی ہے حکومت کی تو اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے تو اچھا ہے. پوزیشن اہم ہے اور عہدہ بھی اہم ہے تو اس میں قیاس رائیاں نہیں ہونی چاہیے اور جو تاریخ رہی ہے اور جو رولز وغیرہ ہیں اس کے مطابق ہم نے کہا تھوڑی سی گفتگو کر لیں تاکہ کلیئرٹی آ جائے. ہمارے ساتھ ناظرین حکومت کی طرف سے موجود ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA. شکریہ عالیہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ناظرین ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، اکانومسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل اکانومی پر بھی نظر رہتی ہے اور آرمی پر بھی. بہت شکریہ فاروق. اور ناظرین ارشاد بھٹی صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، یہ بات عوامی کرتے ہیں اور تاریخی کرتے ہیں اور بڑے دبنگ طریقے سے. تھینک یو ارشاد جوائننگ اس.
اور سینیٹر مصدق ملک صاحب ہیں ناظرین، سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. تو عالیہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ ذرا بیان کر دیجئے گا. ناظرین ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے شارٹلی. لیکن عالیہ حمزہ صاحب آپ ذرا بیان کر دیجئے گا کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے کہ اب پرائم منسٹر اپنے یعنی تعیناتی کریں گے کسی کی، کوئی اور ہوگا، کب ہوگا، کوئی ٹائم لائن ہے جو آپ بتا سکیں ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میم. آپ نے بڑی ایک میں جس سے کہوں کہ میچورٹی کا ثبوت دیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ سارے میڈیا کے لوگوں کو آپ سے یہ لرن کرنا چاہیے کہ اتنے جو امپورٹنٹ میٹرز ہیں جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ چیز تھی کہ جسے ایسے پیش کیا گیا تھا کہ جیسے دو اداروں کے درمیان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ٹکرا گئے ہیں اور پتہ نہیں یہاں پر کیا ہونے لگا ہے. لیکن کلیئرٹی کی بات یہ ہے کہ جو بھی رولز ہیں، جو بھی ریگولیشنز ہیں، جو بھی کنسلٹیشنز ہیں، وہ ساری ہو رہی ہیں اور ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. کوئی تعیناتی جو ہوگی وہ ایک کنسلٹیشن پروسیس کے بعد نہ ہم دونوں بیٹھے. اور جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے کیٹاگوریکلی بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور چیف آف آرمی صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد یہ مسئلہ سب کے سامنے آ جائے گا اور نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو جائے گا. لیکن یہاں پر مطلب ٹی ان دا اسٹارم، وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹارم ان دا ٹی کپ یہاں پر کیا گیا، اور جس طرح سے وی لاگز کیے گئے، جس طرح سے اس مسئلے کو اچھالا گیا. میں تو یہ چاہتی تھی کہ میں پورا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہوتا کیا. نہیں وہ نہیں، اس پہ آتے ہیں، اس پہ عالیہ آپ نے اپنی پوزیشن. اور ابھی مجھے ویسے یہ کلیئرٹی نہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ پرائم منسٹر کب تک اس پر فیصلہ کریں گے. لیکن میں چاہتی ہوں ارشاد بھٹی پلیز کم آن دس، تھوڑا سا بتائیں آپ نے جو دیکھا پچھلے 2-3 دنوں میں. دیکھیے آئی ڈی ڈی ایک پہلے جو وہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ یہ حکومت کے لیے اچھا ہے، نہ فوج کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ موجودہ حالات کے لیے اچھا ہے. ملک کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں، پاکستان کہاں پہنچا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم غبارے کس ہر عجیب و غریب کن چکروں میں پڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پوسٹنگ نہیں ہے، یہ 4-5 پوسٹنگز ہیں. جنرل سعید جو این ڈی یو کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے جانا ہے کراچی کے جنرل ندیم انجم نے آنا ہے ڈی جی آئی جنرل فیض حمید نے جانا ہے پشاور کے جنرل نعمان نے آنا ہے این ڈی یو میں. تو یہ 3-4-5 اکٹھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سنا کیا جا رہا ہے، جو اطلاعات لیفٹ رائٹ سنا جا رہا ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان اس پوسٹنگ ٹرانسفرز پر اس پوسٹنگ پر 6 مہینے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ کرنی کیونکہ اگلا جو نومبر میں چیف کی جو رن ہے اس میں ایک امیدوار جنرل فیض حمید بھی ہیں، تو لہٰذا جانا چاہیے. سنا یہ بھی جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے 2-3 دن پہلے جس دن پریس ریلیز جاری کی اس دن بھی بات کی کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. ہاں ہم کرنے لگے ہیں. تو لیکن پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر ایک تو ان کو 3 سے 6 مہینے اور رکھنا چاہتے تھے کہ یہ افغانستان کے حالات، باقی حالات، انہوں نے کہا مجھے ذاتی تو نہیں افغانستان. دوسرا وہ چاہتے تھے کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس فارملی سمری نہیں آئی ٹیبل پر، جس پر یہ یعنی وہ سمری آنے سے پہلے انہوں نے کر دیا. اب سنا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ سمری بھی بن رہی ہے اور ہو سکتا ہے. تو اب لیکن دوسری طرف فوج کے ادارہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ان کو 1 سال کور کرنی ہے. کوئی بھی میرے خیال مجھے نہیں یاد، بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے شاید کریکٹ کریں، مجھے نہیں یاد کوئی آرمی چیف ایسا ہو کہ جس نے 1 سال سے کم کور کی ہو. تو 1 سال تو منیمم نہیں ہے لیکن پریکٹس ہے. ہاں تو ہے. اب یہ سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ آج رات تک یا کل تک معاملہ حل ہو جائے گا. اور سنا یہ بھی جا رہا ہے کہ 99% اسی طرح ہوگا جس طرح پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں. 1% یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کچھ دن اور مل جائیں جنرل فیض حمید کو کہ وہ تاکہ بریفنگز اچھی طرح وہ کر لیں یا نہ کر لیں. لیکن ایک بات ہے کہ الحمدللہ حکومت کو کمال حاصل ہے کہ کسی چھوٹے سے مسئلے کو بحران بنانا. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا. پہلے ایک عام سے کاغذ پہ انہوں نے انکمپیٹنس تھی، پھر اس کے بعد جو باقی رولز بنایا، لا بنایا جو سپریم کورٹ میں ٹھٹھے اور مذاق ہوئے، وہ بار بار. پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کا مسئلہ ہو، چیئرمین نیب کا مسئلہ ہو، پولیس ٹرانسفرز ہوں، بیوروکریسی ٹرانسفرز ہوں، اور خارجہ معاملات میں چین کے ساتھ ہیں یا روس کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں یا ملیشیا کے ساتھ ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ ہیں،
اور گندم ہو, چینی ہو, LNG ہو. الحمدللہ ان کو غبارے میں ہوا بھرنے کا بہت ہے, لیکن اللہ کرے یہ چونکہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, اس لیے یہ ہوپ فلی کل تک حل ہو جائے گا. ہوپ فلی کل تک حل ہو جائے گا. فروخ دیکھیے 3 یا 4 حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, باقی کیا سرائیاں اور رومرز تو بہت چل رہی ہیں. 2 کا آپ نے ذکر بھی کیا. اکتوبر کی 6 تاریخ کو 3:15 پہ ایک اعلان ISPR نے 3:15 کے 6 سیکنڈ پر اس وقت انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو پوسٹ آؤٹ کر رہے ہیں پشاور میں, وہ 11 کور کے کور کمانڈر ہو جائیں گے. پہلا اعلان تھا. اور دوسرا اعلان 4:25 پہ آیا, بعد میں آیا. وہ اعلان یہ تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ ول ٹیک اوور ایز DG ISI. تیسری حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ISI از ناٹ اے باڈی انڈر دا کانسٹیٹیوشن. یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ادارہ نہیں بنا ہے, یہ تو فوج کا ایک ماتحت ادارہ ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں قاعد و قوانین ڈھونڈنے چلے جائیں گے کہ کیا قانون لکھا ہے اس کے اوپر, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ باڈی نہیں بنی ہوئی, تو اس کو آپ کو کوئی چیز کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ملے گی. اب یہ 1948 میں اس کو بنایا, 73 سال کی اس کی روایات ہیں, کسٹمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, ان کے اوپر یہ سارا کام چلتا ہے. دیکھیے برطانیہ کے پاس تو لکھا ہوا آئین ہی نہیں ہے, وہ بھی ٹریڈیشنز اور کسٹمز کے اوپر چلتا ہے. ایک اور ٹریڈیشن اور کسٹم جو فوج کے اندر ہوتی ہے کہ فوجی افسران کی جو کریئر پلاننگ ہوتی ہے اس میں وہ 2 سال کے لیے سٹاف پوسٹنگ پہ آتے ہیں اور 2 سال کے لیے کمانڈ پوسٹنگ پہ جاتے ہیں. اب جنرل فیض حمید صاحب کو 16 جون 2019 کو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز DG ISI. ان کی 2 سال کی جو سٹاف پوسٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے 16 جون 2021 پہ. اب ہی واز ڈیو فار پوسٹنگ, ان کو کہیں اور جانا تھا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ضرور فوج نے یہ آگے اعلان یا شیئر کیا ہوگا پرائم منسٹر صاحب سے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, ابھی جو میں نے سنا ہمارے فواد چودھری صاحب نے کہ تقاضے, قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے, کیا ابھی جو اعلان کیا ہے ISPR نے اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے؟ ٹھیک لیٹ می جی مصدق اگر آپ اجازت دیں میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس ہوا ہوں, پھر آپ کے پاس آتی ہوں, بیکاز بریگیڈیئر صاحب سے میں ذرا فیکٹس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو پریکٹس ہے. دیکھیں بریگیڈیئر صاحب, یہ تو بات کلیئر ہے کہ ہم پرائم منسٹر ہی سائن کرتے ہیں سمری پہ ISI کے جو چیف کے, یہ تو اٹ از, اب اس کو رول یا اسٹیبلش پریکٹس کہیں وہ تو بڑی کلیئر بات ہے. یہ بھی بات ہے کہ 3 لوگوں کے نام بھیجے جاتے ہیں, اور مجھے یاد آ رہا ہے نواز شریف صاحب کے اور جنرل مشرف کے درمیان جب بات ہوئی تھی تو جنرل مشرف چاہ رہے تھے جنرل عزیز خان بنے DG ISI, لیکن اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو بٹ صاحب تھے, ضیاء الدین بٹ صاحب, کہ جی آپ ان کو بنائیں. تو پھر ان کی بات چلی, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, آپ کو یاد ہے, ریٹائرڈ جنرل کلو کو بنایا. تو لگتا یہ کہ جو پریکٹس ہے وچ مسٹ بی بیسڈ آن سم رولز کہ پرائم منسٹر الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں نے آپ کے محترم گیسٹ کی جو کامنٹس ہیں وہ بھی سن لیے ہیں. دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, دی ISI comes under the Prime Minister of Pakistan and therefore ISI چیف جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان کو رپورٹ کرتے ہیں. لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایکسیپٹ وہ جب جنرل کلو کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت جنرل اسمت بیگ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی میرا خیال ہے وہ معاملات میں بہت ٹینشن تھی, جو بھی آپ کہیں. لیکن نارملی ہوتا یہی ہے کہ ایز اے میٹر آف کرٹسی آپ اس کو کہیں یا ایز اے میٹر آف رولز آف بزنس کہیں کہ DG ISI کی جہاں تک میری انفارمیشن ہے, نالج ہے, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف کی آبویسلی آپس میں ایک بات چیت بھی ہوتی ہے, مطلب ایک مشاورت جس کو آپ کہیں کہ یا یہ ہے کہ جو آپ کہیں 3 نام ہیں جی, کنسلٹیشن بھی ہو اور 3 نام جائیں, سمری جائیں, اور پرائم منسٹر اس میں ایک ریکمنڈیشن بھی ہو فرام دی آرمی چیف, اور پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو فائنلی ٹک کر لے, اور پھر اس کے بعد پوسٹنگ آرڈر جاری ہو فرام دا GHQ. پوسٹنگ آرڈر جو ہے وہ ہمیشہ کیونکہ یہ سروس ریکوائرمنٹ ہے, تمام اپنا ریڈ ٹیپ سے نواز, وہ تو ظاہری بات ہے پرائم منسٹر پاکستان اپروو کرتے ہیں اور GHQ جاری کرتا ہے کیونکہ یہ ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیونکہ DG ISI بیکاز آف دی سچویشن ان افغانستان جو پیچھے سارا دوحہ پروسیس چلتا رہا ہے, وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آئے ماضی کے DG ISI کے مقابلے میں, کہ ان کی جب پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوتی تھی. میں اکثر آپ کو ایک بات پوائنٹ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ اس کی تصویر فرنٹ پیج پہ چھپتی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان along having a meeting with the
DGI या कई दफा आर्मी चीफ भी साथ होते थे, तो वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट जी जी ब्रिगेडियर साहब, वैसे माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब, हर DG ISI के काफी वो लाइमलाइट में आते हैं, आपको पता है ना, क्योंकि कुछ सियासत भी इसमें है। मैं आपसे यहाँ पे इख्तलाफ करूंगा। इट वाज वेरी रेयर इन द पास्ट DGI, क्योंकि कुछ तस्वीरें आई फ्रंट पेज पे और जनाब वो खबर में हो, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज जो मैंने बात की, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी डायनामिक्स। अफगानिस्तान इज वेरी क्रिटिकल। एक और बात बता दीजिएगा कि जी, एक और जरा बताइए, एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि 1 साल की कमांड की होनी चाहिए पोस्टिंग, कहीं ये रूल तो नहीं है, ये प्रैक्टिस है या क्या है, या कहीं हमारा प्रेसिडेंट है कि 8 महीने 6 महीने भी हो? देखिए, नॉर्मली तो एक जो आपकी एक रिपोर्ट होती है जिसको आप कमांड रिपोर्ट भी कहें, हमारे वक्त तो ये होता था कि अब क्योंकि आर्मी की वो कुछ पॉलिसी भी चेंज हो गई हैं, वो ये होता था कि ठीक है, पूरे साल की अगर आप कहीं कमांड कर रहे हैं तो पूरे साल की रिपोर्ट जो है वो एंड में आपकी जारी होती थी दिसंबर में, ठीक है। लेकिन कई दफा ये होता था कि अगर आपकी पहले आप कमांड पे चले गए हैं जून में जुलाई में, ठीक है ना जी, तो जो आपके नेक्स्ट कमांडर हैं 1 अक्टूबर को जो आपके कमांडर होंगे वो जो है वो आपकी कमांड रिपोर्ट जो है लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर, वो आपकी कमांड रिपोर्ट काउंट होती थी स्टार्टिंग ऑफ 1 अक्टूबर। बट आई बिलीव नाउ द साइकिल हैज चेंज, अब इट इज फ्रॉम जुलाई टू जून जो सिलसिला है। अच्छा ठीक है, ओके, सो देयर इज अ साइकिल देयर, ठीक है, तो इसका मतलब कि उस हवाले से मेरी ये बात सुन लें। जी जी, जरा ब्रीफली, आई हैव गॉट अदर पार्टिसिपेंट्स। जी, I think this issue has been blown out of proportion. By? I think there are vested forces, but there are vested forces in Pakistan, in our media, in our political parties and people outside जो कॉमा फुल स्टॉप ढूंढ रहे होते हैं कि हमें मौका मिल जाए। मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी साहब, एक सेकंड, आई हैव हर्ड योर पॉइंट ब्रिगेडियर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर डिलिबरेटली, देखिए वो तो फिर फाइनली सब में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पर डाल दिया कि जी आप यू कम आउट कि ये मामला की कंट्रोवर्सी क्या है। सो ये अभी भी एक पेज पे है जो, हाँ ये मैं मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये फियास्कोस जो है ना, फियास्कोस करती रहती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की अभी भट्टी साहब ने भी बात की, वो भी अच्छा जी, आई गॉट योर पॉइंट, आई हैव टू मूव ऑन। देखिए, एक तो बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल नाज़रीन, ये मुल्क हमारा कोई इतना नाजुक नहीं है, ना कोई इदारे नाजुक हैं। अगर एक चीज़ सामने आती है उस पर बात करनी, मेरा ख्याल है बात करना बेहतर होता है रिस्पॉन्सिबल तरीके से, बजाय के अंदर कयासर आई हूँ। सोशल मीडिया में 5000 चीज़ें, विच इज़ वाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बात करनी पड़ी, और अच्छा किया बात की है। मुसद्दिक मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर की जो प्रैक्टिस है वो तो यही है ना कि प्राइम मिनिस्टर प्रूव करते हैं, और अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास आई नहीं समरी 3 नामों के साथ और ये DG ISI को रहना चाहिए, अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट है एक्सेट्रा, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपसे पूछ रही हूँ मैं। जी मेरे ख्याल में ये जो हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट है आलिया साहिबा हैं, आपने कहा, मैं सुन नहीं सका सही तरह से PTI से। आलिया हमजा साहिबा जी, मेरे ख्याल में आलिया हमजा साहिबा ने जो बात की है वो और तलब है। उन्होंने कहा है कि इस इशू को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप बात करने को पोलिटिसाइजेशन समझती हैं तो फिर ये पोलिटिसाइजेशन कौन कर रहा है? हमने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये तो फवाद साहब ने की है। जब से आपने, इसका मतलब है कि फवाद साहब या प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर जो है वो इस इशू को पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। जो भी कवानीन हैं, जो भी आइन कहता है, जो भी कानून कहते हैं, जो भी रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, जो भी ट्रेडिशन कहती है, उसके मुताबिक बड़ी मतानत के साथ ऐलानात जो हैं वो किए जा सकते हैं और उनका टाइमली इजरा किया जा सकता है। लेकिन टेलीविजन के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। वही आप ऐलान कर दें, अगर प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी रूल्स में है तो प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दें, अगर चीफ की अथॉरिटी रूल्स में है तो चीफ ऐलान कर दें। मगर ये स्पेक्टिकल जो टेलीविजन पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए किया जा रहा है, ये कम्युनिकेशन तो चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में होनी चाहिए। इसका पब्लिक थिएटर लगाने की तो ज़रूरत नहीं थी। तो पहली बात तो आलिया साहिबा की बात बिल्कुल ठीक है कि इसको एक चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इदारों में चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दफातर जो हैं वो तय कर सकते हैं, उसको ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं? आपने जो करना है वो ऐलान कर दें अगर आपकी अथॉरिटी है। तो पहला नुक्ता तो ये है। और इसकी जो आपको एग्जाम्पल या कॉरली मिलती है वो मिलती है आपको जाके बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है, या जिस तरह इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो है ये इसका एक
خاص انداز ہے تھوڑا سا مختلف ہے. حکومت نہیں اپوزیشن ایسے حملے کیا کرتی ہے. یہ حکومت کا اپنا ایک انداز ہے کہ یہ حکومت بھی ہے, یہ اپوزیشن بھی ہے, یہ پرائم منسٹر آفس میں بھی ہے, یہ کنٹینر پہ بھی ہے سائملٹینیسلی, نہ کنٹینر سے اترتی ہے نہ پرائم منسٹر ہاؤس ارشاد کا خیال ہے کہ اپوزیشن بھی ہے خود ہی کیونکہ آپ کو فارغ رکھنا چاہتے ہیں. جی یہ بات ٹھیک ہے ان کی, یہ جو کر رہے ہیں. اس کے بعد اپوزیشن کا تو کس چیز کو آپ اپوز کریں, آپ کو یہی سمجھ نہیں آتا کہ پرائم منسٹر کی سمجھ آئے تو کسی بات کو اپوز کریں. لیکن میں پھر بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاملات میں نے جب سے آپ کے پروگرام کا اور یہ فواد صاحب کی آئی پریس ٹاک, تو میں نے آئین میں, اور فاروق صاحب نے صحیح کہا, مجھے آئین میں کچھ نہیں ملنا تھا, لیکن میں آئین ٹٹولتا رہا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر میں نے کچھ رولز کچھ اپنے دوستوں سے پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی رول نہیں ملا, کوئی آئین میں کوئی تفصیل نہیں ملی. تو مے بی اس کی کلیریفیکیشن یا کلیئرٹی جو ہے وہ آ جانی چاہیے. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو ملک کا آئینی چیف ہے, اس میں کیا شک ہے. پرائم منسٹر لوگوں کو جو ادارے ہیں ان کے چیفز کو اپوائنٹ کرتا ہے, اس میں کیا شک ہے. جب آپ ایک ادارے کو, جس کو آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ اتھارٹیز دیں, جب وہ اتھارٹی دے دیتے ہیں تو ادارے کا سربراہ اگر اپنی ٹیم کے اندر اپنی ٹیم رن نہ کر سکے تو پھر وہ ادارے کی سربراہی کیسے کرے گا. مصدق ملک صاحب, جی مصدق ملک صاحب, دو چیزیں. ایک تو یہ سن لیجئے گا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پی ایم ایل این کے لیڈر فارمر پرائم منسٹر نے پر کل انہوں نے ایک بیان دیا تھا پبلکلی, یہ سنیے گا انہوں نے کل کیا کہا تھا. فوج نے اپنی انٹینشن کا اظہار کر دیا ہے. یہی بات if you were the prime minister, what would be the practical thing to do at this point? کنسلٹیشن سے حل کریں, کنسلٹیشن سے حل کریں. یہی معاملہ 2 سال پہلے بھی ہوا تھا آرمی چیف کے ایکسٹینشن پہ. وہاں بھی اب سب ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے سپورٹ کیا. ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ کو کبھی بھی ان معاملات میں فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے. جی امبیرس نہیں کرنا چاہیے فوج کو. اور کیا اس میں پرائم منسٹر امبیرس کرنے کی کوئی بات کریں, یہ میرا خیال ہے بڑا سوال ہے. اور یہ بھی کہ آفٹر آل جو پہلے رہے پرائم منسٹرز, انہوں نے اپنی جو ثواب دیدی اختیار ہے وہ استعمال کیا, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بات میٹنگ بھی جب ہوئی ہے پرائم منسٹر کے اور آرمی چیف کے درمیان, اس کے بعد ایک کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ویکیوم رہ گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کو گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, بات ہم کر رہے ہیں کہ جو تعیناتی ہونی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی, ایک جو نام آ چکا ہے جس کے بارے میں آئی ایس پی آر نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے, کیا وہی نام ہوگا, تبدیلی ہوگی. ہم نے سنا ہے جو انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا کہ قانونی تقاضے وہ پورے ہوں گے, اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا. عالیہ, پھر بھی یہ تو کہنا پڑے گا نا کہ یہ کنفیوژن کی وجہ کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی. پرائم منسٹر اور آرمی چیف تو بہت کلوزلی اور ریگولرلی آپس میں ان کی کنسلٹیشن ہوتی ہے. میم نسیم, میں تھوڑا سا نا ماضی کا ضرور حوالہ دینا چاہتی ہوں, بہت تھوڑا سا پلیز, بس صرف 2 منٹ کے اندر میں اس کو ختم کر دوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ بات ہماری حکومت کی جب انکمپیٹنس کی آتی ہے نا, تھوڑا سا ماضی کا حوالہ. جنرل اسلم بیگ نواز شریف کا لڑائی, آصف نواز جنجوعہ BMW گاڑی رشوت دینے پر لڑائی, وحید کاکڑ صاحب ان سے کھڑا ہوا ISI چیف لگانے کے اوپر نواز شریف صاحب کا, جنرل جہانگیر کرامت کھوکھر ان کو سیک کیا نواز شریف صاحب نے, پرویز مشرف صاحب سے پوچھے بغیر DGISI لگایا گیا ضیاء الدین بٹ صاحب کو. نہیں پوچھے بغیر نہیں, ان کی کنسلٹیشن تھی. عالیہ کیا ہو گیا, یہی بات میں یہی ابھی اسی کی کلیئرٹی دینے لگی ہوں. دیکھیں صرف جب یہ ان کی تو کسی سے بنی نہیں ہے, چاہے آصف نواز جنجوعہ, وحید کاکڑ, جہانگیر کرامت, راہیل شریف, ظہیر اسلام پاشا, نوید مختار, باجوہ صاحب, آصف غفور صاحب, فیض حمید, سب کو تو یہ گھسیٹتے رہے یہاں پر لا کر جب ان کا دل چاہتا ہے. آصف غفور صاحب کو گھسیٹتے رہے, کیا مطلب؟ نے جو کہا ہے صرف میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو آج کہا ہے, اور یہ ساری اسٹیٹمنٹس ہمیں کیوں دینی پڑی, انہوں نے کہا کہ قیاس آرائیوں پر توجہ نہ دیں. وہ ٹھیک بات ہے, قیاس آرائیوں میں جو نام دیکھیں, جو نام آئے گا فوج کا تجویز کردہ ہوگا, رول آف لا کے تحت انشاءاللہ وہی اپرووڈ ہوگا. ٹھیک, ایک پیج پر ہے اس چیز کو صرف ٹھیک, اوکے, یہ اور کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں میں ٹھیک ہے. جی ارشاد, آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
یعنی وہ کیا کہہ رہی تھی پہلے تو یہ بتائیں نا. وہ بتا رہی کہ سب کے جو جھگڑے ہوتے رہے. تو اس پہ میں کیا کہوں؟ آپ بتائیں سچویشن کو. یعنی پچھلے جھگڑوں پہ نہیں، بالکل نہیں، آگے کی طرف چل رہے ہیں، صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. دیکھیے ایک تو ہمارا بڑا ہوتا ہے کوشچن اس کے 6 تاریخ کو پریس ریلیز ہوئی. یہ پنجاب پولیس تو نہیں ہے نا، یہ بیوروکریسی تو نہیں ہے نا، یہ کوئی ایک چیف سیکرٹری بدل دو، ایک ادھر سے نکال دو، ایک ادھر سے کر دو، ایک ادھر سے کر دو، ایک ادھر سے کر دو. وہ پہنچتا ہے دفتر میں بعد میں 7 کمشنر گجرانوالہ کے بدلے، 7 کمشنر ملتان کے بدلے، ادھر وہ بندے پہنچتے ہیں ابھی دفتر میں بیٹھتے ہیں بدل جاتے ہیں. تو یہ وہ تو نہیں ہے نا، ایک ادارہ ہے، ساروں کا ادارہ ہے، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، تحریک انصاف کا، ہم سب کا ادارہ ہے. اور یہ ادارہ اس وقت کن مسائل میں گھرا ہوا ہے، سرحدوں پر، باقی جگہوں پہ بہت اہم، افغانستان پہ گھرا ہوا ہے، سارا کیا ہوا ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان کو ذرا بھی تھوڑا سا بھی سینس نہیں ہے کہ اگر کہ خدا کے لیے آپ کی اتھارٹی، آپ ہی پرائم منسٹر ہیں، آپ ہی سارے کچھ ہیں، لیکن ذرا سا بھی نہیں ہے کہ یہ آپ سے 6 مہینے سے بات چیت چل رہی ہے کہ ان کو بدلنا ہے، سال انہوں نے کمانڈ کرنی ہے، پشاور جانا ہے. اور پشاور کہاں ہے؟ کوئی قازقستان میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی کنسلٹنس وہ مشورہ لینا، اگر چاہتے ہیں کہ ان کے سپرد جو کام ہے وہ بھی کریں تو پشاور کوئی قازقستان میں. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی اہم ڈیولپمنٹ مجھے نہیں یاد 25 سال سے جو میں دیکھ رہی ہوں کہ کبھی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز خطے کی اس طرح سے آپ کی میٹنگ رہی ہو. تو ان کا اگر میں لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ، ان کا رول بڑا کرٹیکل ہے نا، وہ انٹرپرسنل جو رہتا ہے، بات چیت رہتی ہے. تو اگر جو ہم نے سنا وہ یہ کہ پرائم منسٹر چاہتے تھے ایکسٹینشن اور 2-3 مہینے کی تاکہ یہ فیز جو ہے اس سے گزر جائے. دیکھیے کیسے یہ کوئی 1 سال ان کو رہنا ہے، 1 سال انہوں نے کور کمانڈ کرنی ہے. پشاور میں وہ جائیں ٹچ کر کے واپس آ جائیں، اگلا ادھر آ جائے، کیا کریں؟ پشاور کی فینس، پشاور کے معاملات، افغانستان، وہ سارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 6 کو ہوا ہے، آپ بیٹھ جاتے ساتھ، بیٹھ کے کہتے کہ کیا ہے اب ایشو کیا ہے. 6 مہینے سے کیا، 2 دن پہلے بتایا، لیکن فارملی جی سمری نہیں پہنچی میری ٹیبل پہ. بھئی فارملی سمری، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، اللہ کا لاکھ شکر یہ ہے کہ یہ میرا تو بلیو ہے کہ ہم سارے یہ لڑتے رہیں کہ سیاست میں، فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، فوج کو سارا، لیکن ہاں یہ نہیں، میں تو ہماری فوج، اس فوج پہ میری ہم سب کی جانیں قربان. اور لیکن بنیادی طور پہ کہ اللہ کا شکر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج یا کل معاملہ سب ٹھیک ہو گیا، آج یا کل معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ کہنا چاہیے پچھلے برے تھے، کرپٹ تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، اللہ نے آپ کو موقع دیا، اب آپ تو وہ کچھ نہ کریں، آپ تو خدا کے لیے بہتر اس سے روایات کریں نا. آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چیئرمین نیب کے پہ کیا کیا؟ اب چیف الیکشن کمشنر پرویز خٹک صاحب چٹ نکال کہتے ہیں جی راجہ سکندر سلطان، اور ساتھ ہی دوسرے منٹ میں ساتھ والے مسلم لیگ نون سے پوچھتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے؟ تو یہ تو نہ کریں، کوئی مشاورت، کوئی آپ چلو ایک ایگو ہے نا، انا ہے کہ سمری آنی چاہیے تھی، اس کو مار دیں. پاکستان بڑا ہے، پاکستان کے لیے سوچیں کن معاملات پہ ہیں، اور وہ آپ ان کو رکھیں، ان کے ساتھ رکھیں، آگے کریں، لیکن یہ چلنے دیں سسٹم. بریک لیتے ہیں فاروق صاحب، اور پھر مصدق ملک کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ایگو کا تھا یا کچھ اور تھا، اور آگے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. اسٹے ود اس. بیک ناظرین. جی فاروق، سو اب لگتا ہے جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں ارشاد بھٹی، یہ تو پھر خبر ان کے پاس ہوتی ہے نا کہ معاملات اب حل ہو جائیں گے. دیکھیے 6 تاریخ کو ریجنل اعلان کیا گیا، معاملات 6 تاریخ کو حل ہو جانے چاہیے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ آج ہو جائیں گے یا کل ہو جائیں گے. اس 6-7 دنوں میں جتنا نقصان، خاص طور پہ معاشی نقصان اس ملک کو ہو چکا، آپ نے دیکھا تقریباً ہر روز کی 600-700 پوائنٹ مارکیٹ گر رہی. اب نصیب ایک پوائنٹ تقریباً 17 کروڑ روپے کا ہے، یعنی کہ $600-700 ملین کا روزانہ کا نقصان ہو جاتا ہے اس غیر یقینی کی فضا. 1300 پوائنٹ گری ہے 2 دن میں، سوچیے آپ. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بار بار، آپ سے بھی ابھی شاید کہا کہ کیا تعیناتی ہو جائے گی، تعیناتیاں ہو گئیں، اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں. اس نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آئے یا نہ آئے، جنرل فیض حمید صاحب کی تعیناتی ہو گئی ہے، وہ 11 کور کے کمانڈر بن گئے ہیں. ان میں ایک ڈیٹ آئے گی کہ جس ڈیٹ کو انہوں نے وہ کمانڈ لینی ہے. ڈی جی ISI صاحب جو ہیں وہ جنرل ندیم صاحب بن گئے. مصدق یہ بتائیے، یہ کوئی تو نہیں ہے پرائم منسٹر ہے جنہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا اور ایک
सीरियस नौयत का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, कोई उनकी आपस में रिश्तेदारी दोस्ती तो नहीं है। उन्होंने कहा जी जो हमने सुना है कि जी अफगानिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर है, पाकिस्तान का रोल अहम है, इस वजह से थोड़ी देर डिले कर दें। बट बहरहाल कि ये उस डिस्कशन में क्लैरिटी नहीं आई, तो ये अफसोसनाक बात है। जी मुसद्दिक जी, मेरे ख्याल में ये वजीर आजम साहब का एक खास रवैया, कोई एतराज नहीं कर रहा है इस बात पे कि ISI के चीफ किसको होना चाहिए। मैं समझता हूँ मुशावरत से चीफ लगते हैं, मुशावरत से चीफ लगने चाहिए, मगर ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किसको सुनाया जा रहा है? ये कम्युनिकेशन तो दो लोगों को बैठ के करनी चाहिए, और जो भी फैसला हो मुशावरत से वो कर डालें। 6 दिन में करें, उसी दिन कर दें, या 2 दिन बाद और ले लें। लेकिन ये पब्लिक में आने का मकसद जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, अदर देन क्रिएटिंग एडवर्सिटी। अच्छा नहीं, आप बताएं मुसद्दिक, मैं आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। 1 सेकंड दीजिएगा, सिर्फ 1 सेकंड में जरा। जी। मुझे ऐसा लगता है जी कि ये खास किस्म का ह्यूब्रिस है जो वजीर आजम साहब ने है, या आप उसको गरूर कह लें। आपको याद होगा ये बिल्कुल इसी तरह का रवैया माजिद खान साहब इनको लेकर आए, इनके रिश्तेदार भी हैं और बड़े मायनाज क्रिकेटर थे। हम तो जब बड़े हो रहे थे, माजिद खान साहब तो हीरो थे बहुत बड़े, और इमरान खान साहब माशाल्लाह बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इनसे बड़ा क्रिकेटर शायद ही कोई पूरी दुनिया में पैदा हुआ हो। लेकिन माजिद खान साहब का भी के साथ भी जो सलूक था वो बिल्कुल इसी तरह का था। फिर आप जहांगीर खान साहब को देखिए, ये बताएं ना मुसद्दिक साहब प्लीज, आपके भी प्राइम मिनिस्टर का एक देखे ना, या लेट्स बी क्लियर, एक अथॉरिटी का मामला तो है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। देखिए इट्स अनफेयर, ये आप कह रहे हैं ह्यूब्रिस है ये, लेकिन फिर मैं कहूँ नवाज शरीफ साहब की कितनी ह्यूब्रिस थी। जी देखिए, मैंने तो किसी भी वक्त इस पूरे प्रोग्राम में किसी भी दफ्तर की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की वजीर आजम समेत मैंने ये नहीं कहा कि उनकी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए या नहीं। मैंने तो कहीं नहीं कहा, पूरा प्रोग्राम सुन लें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बात को, जी ह्यूब्रिस इसमें है। अब मसलन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कौन कहता है, फॉरेन पॉलिसी में, जी फॉरेन पॉलिसी में कौन कहता है कि अमरीकी जो सदर है या वजीर खारजा जो है वो जाहिल आदमी है, इज इग्नोरेंट? कौन कहता है साहब? ये कभी सुनी है आपने इस तरह की बातें? ट्रंप साहब कहते थे या इमरान खान साहब कहते हैं? इसको मैं ह्यूब्रिस कह रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे एक पॉलिसी मैटर है जिसको कानूनी नजर से, ट्रेडिशनल जो रिवायात है उनकी नजर से देखना चाहिए। जो फैसला करना है करें, मगर पब्लिकली आके ये कहना कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वजीर आजम की अथॉरिटी है, ये उसकी अथॉरिटी, इस डिस्कोर्स की जरूरत क्या है? कमरे में बैठे एक सवाल मुसद्दिक मलिक साहब, आपने आइन में, अभी आपने कहा आइन में भी देखा और दोस्तों से मिला जी, नहीं मिला, और रूल्स में भी नहीं है। रूल्स में भी मुझे नजर नहीं आया जी, क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया ट्रेडिशन है। 1952 में एक मेमो इशू किया गया था, उस मेमो के आगे कुछ ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो हैं चलती आ रही हैं। अपॉइंटमेंट जो है, जो नामजदगी की जाती है, वो फौजी इदारा और वो फौजी सिपहसालार खुद से करता है, क्लियर है। और उसके आर्मी चीफ करते हैं, नाम वो ही देते हैं, और उसमें से एक टिक मार वजीर आजम करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बात गुफ्तगू जो है, इसको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत किसने महसूस की? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, जब मुल्क का इंफॉर्मेशन का वजीर टीवी पे आके कोई बयान देता है तो वो रियासत बयान दे रही है। नहीं, मेरा ख्याल है, एक सेकेंड मुसद्दिक, मैं आपको ये बताती चलूं कि उनसे सवाल किया गया था एंड ही रिस्पॉन्डेड टू अ क्वेश्चन। नहीं, कल जैसे शेख रशीद साहब जैसे जो हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि वो बात करते हैं। ये कह सकते थे कि मामला हल हो जाएगा, इस पे बात हो जाएंगे, मामला तय हो जाएंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान हम 1 पेज पे हैं, बातचीत चल रही, मामला हल हो जाएगा, दैट्स एंड आगे बढ़। बड़ी आसानी से कह सकते थे कि बड़ा डेलिकेट टाइम है अफगानिस्तान का, हम आपस में बात कर रहे हैं कि बेहतरीन मुल्क के लिए क्या होगा, और इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगा। आइडियली तो ये था कि 7 को ही हो जाता, उस 8 को हो जाता, 9 को हो जाता, 10 को हो जाता, 11 को हो जाता, 6 को हो जाना चाहिए, 12 वो हो जाता। और अगर कुछ फिर भी था तो फिर ये नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 दिन बाद भी अगर कर दें या 1 हफ्ते के बाद भी कर दें, तो इस तरह की गुफ्तगू पब्लिक डोमेन में ये तो होती है। देखिए ना, आप सब, मुझे लग रहा है कि जैसे आप पता नहीं
خام خیالی میں آپ کو پتہ نہیں کہ ریالٹی کیا ڈیجیٹل ورلڈ کی، آپ کو پتہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ 5000 چیزیں ہوتی ہیں، یو کانٹ اگنور. انفارمیشن منسٹر ہوں، ایک سیکنڈ، اگر بھٹی صاحب اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں بولوں گا یہ ہمارا ملک ایک ڈیلیکیٹ وقت سے گزر رہا ہے، ہماری جواب یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فیئر انف. کے لیے بہترین کیا ہے اور فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اس میں جلدی کیا کہنا تو چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ حکومت ٹویٹر سوشل میڈیا وہیں سے رائے لیتی ہے، وہیں سے پالیسیاں بناتی ہے، ایک کوئی فیصلہ کرتی ہے، دباؤ سوشل میڈیا پہ پڑتا ہے، بیک کر جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا بڑا معاملہ ہے، سوشل میڈیا پہ چلتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو بیہیو کرنا چاہیے نا. آپ تو حکومت میں ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں. فوج ایک متحد ادارہ ہے حکومت کا، اور تو آپ اس طرح تو نہ کریں کہ آپ نے سارا کچھ الیکشن کمیشن کا بھی سامنے لے آئے، آپ نہیں لگایا، آپ ہی لے آئے. نیب کا تانے دیتے تھے کہ انہوں نے لگایا، وہ بھی لے آئے. پھر اس کے بعد جو جھکڑ چلتے ہیں، پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ فیاض چوہان کو ہٹایا کیوں ہے اور اس کو رکھا کیوں ہے، فردوس عاشق کو ہٹایا کیوں اور اس کو رکھا کیوں ہے، تانیہ ادرس کو ہٹایا کیوں ہے اس کو رکھا کیوں ہے، تابش گور آئے کیوں تھے، چلے کیوں گئے. یعنی کوئی ندیم بابر کا کیا قصور کیا تھا، ظفر مرزا کدھر گئے اور کدھر سے آئے، کوئی پتہ نہیں چلتا نا. کہ کوئی ادھر جواب جہاں دینا ہوتا ہے وہاں چپ ہیں، سارے چپ ہیں، کوئی پتہ نہیں، مشاورت نہیں، کوئی کچھ نہیں اللہ کے فضل سے. جہاں یہاں تو اتنے بڑے فواد صاحب ہمارے میڈیا سے ہی ہیں اور کئی پارٹیوں سے ہو کے آئے ہیں، ایکسپیرینس آدمی ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ معاملہ وزیر اعظم اور آرمی کے چیف کے درمیان ہے، حل ہو جائے گا، اس پہ کیا بات کرنی. یہ فواد چودھری صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا کہ مستقبل کی بات کی کہ قانونی تقاضے پورے کریں گے اور تعیناتی ہوگی. تو بہرحال یہ تو امپریشن لگا کے بھی آگے مستقبل میں جا کے بات ہوگی. لیکن جیسے پینلسٹ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے بہتر ہی ہے کہ جو معاملہ طے ہوا تھا یا جو بات چیت ہوئی تھی وہی آگے بڑھے. اینڈ ایبسلیوٹلی کریٹیکل کہ یہ یعنی کہ کل صبح کی ہوتی یہ بات آج ہی مکمل ہو، کیونکہ خیال سے رہی نہیں تو بڑھتی جائیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. سب کا ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.